السلام علیکم، میرا نام ہے کاشف جاوید اور میں آپ کو بتاؤں گا مزید سوسائٹی میں پولرائزیشن جو ہوتی ہے کارل مارکس اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قدیم یونان میں اتباع سرمایہ دار کا علاج نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ بیمار پڑتے تھے تو خود ہی ٹھیک ہوتے تھے ورنہ ایکسپائر ہو جاتے تھے۔ ابتدا میں علاج استادوں، کاریگروں، ہنرمندوں، جاگیرداروں اور بادشاہوں اور محافظوں کا کیا جاتا تھا اور اس کی اجرت نہیں لی جاتی تھی۔ چنانچہ اس بات کا ذکر افلاطون اپنی کتاب ریاست میں بڑی وضاحت سے کرتا ہے۔ آج کی محنت کش کی جگہ زرعی دور میں سرمایہ دار کھڑا ہوتا تھا۔ یہ کھڑا صنعتی انقلاب تک جو ہے وہ جاری رہا۔ صنعتی انقلاب کے بعد سرمایہ دار نے ڈاکٹر سے لے کر عام آدمی تک کو کمیڈیٹی یا جنس یا لیبر بنا کر اس کی قیمت مقرر کر دی۔ آج ہر پیشہ ایک جنس ہے جس کی قیمت منڈی میں مانگ کر کیفیت طے کرتی ہے۔ سرمایہ دار نے سماج کے ہر فرد کی ایک قیمت مقرر کی، حتیٰ کہ مذہبی پروہت بھی سرمایہ دار کی جنس بن کر رہ گیا ہے۔ مارکس کمیونسٹ مینیفیسٹو میں ابتدائی سرمایہ دار کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سرمایہ دار نئے تصورات لے کر آیا اور روایت پرستی کو 90 ڈگری کے زاویے سے بدل ڈالا، لیکن وہ ان تصورات کو مساواتی شکل دینے کی بجائے جاگیرداری کی عقیدت اور غلامی کو جدید شکل دے کر خود پونجی پتی بن کر بیٹھ گیا، جس کے نتیجے میں طبقاتی تقسیم جاری رہی اور خلیج گہری ہوتی گئی۔ ارتکاز سرمایہ کے نتیجے میں بظاہر دو بڑے طبقات بورژوائی اور پرولتاریہ بنے، لیکن خود پرولتاریہ طبقے میں 8 طبقے یا تہے ہیں۔ ان طبقات کا ذکر کرتے ہوئے مارکس اپنی کتاب ریولیوشن اینڈ کاؤنٹر ریولیوشن ان جرمنی میں کہتے ہیں، جب سماج میں سرمایہ دار کا ارتکاز بڑھ جاتا ہے تو پھر تکتیب یا پولرائزیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تکتیب جو ہے وہ اس کو پولرائزیشن کہتے ہیں انگلش میں۔ اس کے معنی وہ بتاتے ہیں طاق یا سنگولر یا پولرائزیشن پولرائٹی سے نکلا ہے، جس کی اصطلاح کا وسیع تر مفہوم میں کسی چھوٹی جو ہے وہ چیز اس طرح سے جو ہے وہ ہو جانا کہ اس کی جگہ بدل جائے اور بڑی چیز کی پولرائٹی قائم ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے۔ وہ چیز سبجیکٹ تو رہتی ہے مگر کسی ایک ہی یا چند طاقتور اشخاص کی ملکیت میں چلی جاتی ہے جو بڑا سرمایہ دار ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایزی لوڈ کی دکانیں دیکھی ہوں گی جن سے موبائل کے لیے لوڈ خریدتے ہیں۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ موبائل کمپنیوں نے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے ذریعے یہ کام خود شروع کر دیا ہے۔ اس طرح آپ جلد ہی دیکھیں گے کہ ایزی لوڈ کی دکانیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح کپڑے اور بوٹ غرض روزمرہ ضروریات کی تمام چیزیں آن لائن مہیا کی جانی شروع ہوں گی اور ہو گئی ہیں۔ یا بڑے بڑے سٹورز کھل جائیں گے تو چھوٹے کاروباری حضرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ امیزون جیسی بڑی کمپنی رفتہ رفتہ تمام چھوٹی دکانداری کو ختم کر دے گی۔ آج یورپ میں ہوائی جہاز سے لے کر ہک تک امیزون پرووائڈ کرتی ہے اور یہ جلد ہی عالمی منڈی میں اپنا اجارہ داری قائم کر لے گی۔ مارکس نے اپنی کتاب میں جن 8 پرولتاریہ طبقات کی بات کی ہے، ان میں چھوٹے دکاندار، چھوٹے جو ہے وہ پرویژن اور گروسری سٹور، ریڈی بان یا چھوٹے کاروباری حضرات وغیرہ بھی مالکان کی فہرست میں ہی شامل ہیں، لیکن در حقیقت وہ بھی دہاڑی دار لیبر جتنا ہی کماتے ہیں، سو وہ بھی پرولتاریہ طبقے میں ایک طبقہ ہیں۔ فرض کیا ان کی تعداد 10 لاکھ تھی، جب بڑی کمپنیاں اور کاروبار ہتھیا لے گئی تو 10 لاکھ لوگ بے روزگاری کی زد میں آئیں گے۔ اس عمل کو مارکس نے کلاس پولرائزیشن یا تکتیب کا نام دیا ہے۔ عمل تکتیب سے عدم مساوات جنم لے گی، کیونکہ جتنے بھی درمیانے طبقات ہوں گے وہ بھی پرولتاریہ طبقے میں شامل ہو کر ختم ہو جائیں گے، جس سے بس 2 ہی طبقے بچیں گے اور وہ ہیں ہے والے اور نہیں والے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے تھامس پکٹی نے اپنی کتاب کیپٹل ان 21 سینچری میں لکھا ہے کہ آج عدم مساوات کی کارل مارکس کے دور سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یہی صورتحال رہی تو آئندہ چند سال میں تاریخ کی بجائے دنیا کا اگر خاتمہ نہ ہوا تو سرمایہ داری کا خاتمہ ضرور ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں جلد از جلد کلاس پولرائزیشن روکنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ ایک بڑی تباہی یا انقلاب آنے سے اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ ابھی آپ نے کرونا وائرس کی سچویشن دیکھی ہوگی تو آپ کو مارکس کی باتیں سچ لگنا شروع ہو جائیں گی۔ مارکس جو ہے وہ پولرائزیشن کے نتائج اخذ کرتے ہوئے لفظ بورژوا اور پرولتاریہ استعمال کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں کہ پولرائزیشن تمام درمیانے طبقات کو ختم کر دے گی، جس سے 2 ہی طبقے یعنی کہ ریچسٹ جو ہے بورژوا طبقہ اور پرولٹیریٹ طبقہ، جس کو اردو میں پرولتاریہ کہتے ہیں، یہ بچیں گے۔
سماج کے اس ڈھانچے کی تشکیل کے بعد پرولتاریہ طبقے کی جو ہے وہ مزید پولرائزیشن ہوگی، جس میں وہ بکاری بن کر رہ جائے گا۔ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے کارل مارکس نے جو راستہ تجویز کیا ہے وہ ہے کہ سماجی شعور کی بیداری اور پرولتاریہ کے لیے ایک انقلاب تیار کرنا ہوگا۔ اگر پرولتاریہ جلد ہی اپنے احساس کو جگا لے تو منزل بھی جلد ہی پالے گا، ورنہ اسے پولرائزیشن سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور مزید آنے والی ویڈیوز میں آپ سے کارل مارکس کی فلسفی ڈسکس کرتا رہوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔